نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج بھائیوں اور بہنوں، ہم محبت کے عنوان سے کہ اس میں کیسے بڑھوتری کی جا سکتی ہے، کیسے ایک دوسرے میں محبتوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، کیسے ایک دوسرے کی محبت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ آخری ہم بات کریں گے، آخری قسط اس کی پیش کریں گے۔ بھائی کے حق میں، بہن کے حق میں دعا بہت سارے حقوق اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اپنے بھائی کے لیے اللہ عز و جل سے رحمت و مغفرت طلب کیجیے، اصلاح احوال اور بھلائی کی دعا کیجیے، اس کی دعا، اس کے لیے دعا غائبانہ میں کیجیے، اس کی دعا اس کے سامنے بھی کیجیے۔ جب وہ دیکھے گا کہ میرا بھائی اور میری بہن میرے لیے عملی طور پر بھی بھلائی کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے حضور میری حاجت کے لیے بھی ہاتھ پھیلاتا ہے، تو میرے دکھ اور درد میں بھی وہ تڑپ محسوس کرتا ہے، میری مشکلوں کی آسانی کے لیے رب کے حضور درخواست کرتا ہے، اور میرے لیے رب کی بخشش اور عطا کا طلبگار رہتا ہے، تو وہ بھی یہی جذبات آپ کے لیے رکھے گا اور آپ کی بھلائی کا حریص ہو جائے گا۔ اس طرح تعلقات کو وہ لازوال استحکام نصیب ہوگا کہ جو زندگی کی آخری سانس تک قائم رہے گا۔ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ رکھ اور ہمارے تعلقات کی اصلاح فرما دے۔ بھائی اور بہنوں، اخوت، محبت، ولایت، پیار، یہ ایمان کی لازمی شرط ہے۔ جس شخص کے سامنے اس کے دین کا نصب العین جتنا واضح ہوگا، اسے اپنے بھائی سے تعلقات اتنے ہی عزیز ہوں گے۔ جب ایک کا دکھ اور درد دوسرے کا دکھ اور درد بن جائے گا، ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی بن جائے گی، اور یہ سب دین کے غلبے کے لیے اگر ہو، تو تعلقات وہ تعلقات کہلائیں گے جو تحریک کو، جو جماعتوں کو، جو ایسی تنظیمات کو وہ حرارت بخشیں گے اور تحریک کی کامیابی کے ضامن ہوتے چلے جائیں گے۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر تعلقات کی بہتری کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ یہ سب اسی کی توفیق سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَلَّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کہ وہی تو ہے کہ جس نے مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی اگر خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے کہ جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل جوڑ دے، اللہ عز و جل ہمارا تعلقات ایسے بنا دے کہ ہم اس کے دین کے دشمنوں کو سامنے شیشہ پھیلائی ہوئی دیوار بن جائیں، معروف کے پھیلانے میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کام کریں اور منکرات کے خلاف ہر میدان میں یکسوئی کے ساتھ ڈٹ جائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، اور اس سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر موت دے۔ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ حفظ نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، حفظ نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔